والذین هم عن اللغو معرضون، اصل مومن تو ہیں ہی وہ نہ تو فضول گفتگو کرتے ہیں نہ فضول کام کرتے ہیں، نہ گفتگو فضول کرتے ہیں نہ کام فضول کرتے ہیں، صرف وہی کام کرتے ہیں جس کام کے کرنے سے ان کو دین و دنیا و آخرت ان میں فائدہ ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جی وقار حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کسی نے حکیم لقمان ان سے یہ استفسار کیا تھا، سوال کیا تھا کہ آپ کو اللہ نے اتنا کمال مرتبہ کیسے عطا کر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے جو مجھے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے دانائی کا، عقل مندی کا، کہ لوگ میری حکمت کی اور دانائی کی مثالیں دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کی صرف 3 وجہ ہیں۔ کتنی؟ 3۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ میں جب بھی بولتا ہوں سچ بولتا ہوں، میں نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ کو جاری نہیں کیا، جب بھی بولتا ہوں میں سچ بولتا ہوں، اور سچ نہ ہو تو پھر میں خاموش رہتا ہوں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر یقین رکھنے والے کی نشانی یہ ہے فلیقل خیرا، یا تو وہ اچھی بات کرتا ہے، او لیصمت، یا وہ خاموش رہتا ہے، یا وہ اچھی بات کرتا ہے یا خاموش رہتا ہے، بری بات زبان سے نہیں نکالتا، کوئی غیبت چغلی یہ چیزیں نہیں کرتا۔ اور جس معاشرے میں جہاں بھی لوگ بیٹھیں ایک دوسرے پر تہمتیں لگانی شروع کر دیں، ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دیں، اکیلا بیٹھا ہے تو دوسرے کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، 2 بیٹھے ہیں تو مل کر تیسرے کے بارے میں اس کی برائیاں شروع کر دیں، 3 بیٹھے ہیں تو چوتھے کے بارے میں شروع کر دیں، جس معاشرے میں فضول گفتگو، تہمت، مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا اور یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں، یقین جانیے اس معاشرے میں جتنی ضرورت والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات اور فضولیات سے بچنے کی ہے، اگر بندہ معاشرے میں اس طرح کے کام کرنا شروع کر دے کہ وہ لغویات اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، تو پھر اللہ فرماتا ہے میں نے اس بندے پر مومن ہونے کی بھی مہر لگا دی ہے، اور میں نے ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہے یہ صرف مومن ہی نہیں، قد افلح المؤمنون، یہ میری نظر میں کامیاب بھی ہو چکا ہے، یہ میری نظر میں پاس ہے، اب اس کو کوئی فیل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس جگہ پہ بولنا ضروری ہے وہاں اگر بندہ نہیں بولے گا تو حضور فرماتے ہیں میری نظر میں وہ شیطان اخرس ہے، یعنی گنگا شیطان ہے، لیکن جس جگہ پہ بولنے کے بغیر گزارا چل سکتا ہے اس میں اگر گفتگو کرے گا تو وہ فضول گفتگو میں شمار ہوگی۔ جیسے مال کو فضول کرنا، فضول خرچی کرنا جائز نہیں ہے، ایسے زبان سے فضول گفتگو بھی جائز نہیں ہے۔ اور علماء نے باقاعدہ بیان کیا، علماء فرماتے ہیں لغویات سے، فضولیات سے اور وقت کو ضائع کرنے سے بچانا ہر بندے پہ واجب ہے، لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کام نہیں کرتا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو واجب سے دور کر دیا اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بیٹھ کر آپس میں گپے مارنے سے بڑی سختی سے منع کیا ہے، اس لیے کہ جو رات کو بیٹھ کے گپوں میں، مذاق میں اس طرح شروع ہو جاتے ہیں وہ لیٹ سوئیں گے اور پھر نماز ان کی فجر کی جاتی رہے گی۔ ان کا یہ فضول گفتگو کرنا حدیث پاک میں، بخاری میں بھی، باقی کتب کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد گپے مارنے سے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ ویسے تو کسی وقت جائز نہیں، لیکن اس وقت اس لیے منع کیا کہ اگر اس وقت بندہ ان کاموں میں مصروف ہو جائے، آپ کو پتہ ہے جب بندے نے ٹائم فضول گزارنا ہو نا تو پھر ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر اس نے عبادت کرنی ہو، استغفار کرنی ہو، قرآن پڑھنا ہو تو پھر بندے کو وقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم گزر گیا ہے، اور وہ جلدی بھی نہیں گزرتا۔ لیکن جب بندہ اس طرح کے کاموں میں بہودہ کام اور بہودہ گفتگو میں چلا جاتا ہے
تو پھر اسے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، گھنٹہ گزر گیا، 2 کہتا ہوں یار پتہ ہی نہیں چلا، 3 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کرتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لیے جو حدیث بیان کی، بڑے خوبصورت جملے ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بیان کیے۔ فرمایا مومن وہ ہے یا تو خاموش رہتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے۔